بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑا ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین پر زلزلے شروع ہو جائیں گے، تو وہ قیامت کے زلزلے ہیں، اس قدر شدید ہوگا۔ یوم ترونا، تو دیکھے گا، تزال کل مرضعۃ، بھول جائے گی یا دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اس کو جس کو دودھ پلایا، یعنی دودھ پیتا بچہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ بچہ کدھر گیا اور ماں کدھر گئی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر بچہ جننے والی، جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ ہی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو، سکارا، کہ وہ نشے میں، یعنی عجیب ایک حالت اور عجیب کیفیت ہوگی۔ ہم نے تو وہ حجری کم کے وہ جو دھماکہ ہوا تھا نا، اس وقت لوگوں کو دیکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں بچے کدھر ہے، ماں کدھر ہے، بھائی کدھر ہے، سب اپنے بھاگ کے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں جانا بھی کدھر ہے۔ تو وہ حالت بھی ایسی ہوگی کہ ہر آدمی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں بھاگ رہا ہوگا، اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، پوچھے گا نہیں۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، تو سمجھے گا لوگ نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس وقت یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو آدمی عجیب ہی کیفیت میں ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے، لیکن ایمان والوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو متقی پرہیزگار ہوں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا زلزلہ کہاں ہے کہاں گیا ہے، لیکن جو اللہ کے منکر ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا پھرتا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتا تھا۔ یہ نظر بن حارث تھا خبیث، وہ آ کر نبی پاک علیہ السلام سے الجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، کیا کرتا ہے، اور پھر الٹ پلٹ باتیں کرتا تھا۔ وَيَتَّبِعُ، اور پیروی کرتا ہے، کُلَّ شیطان، ہر شیطان، مرید، سرکش کی، لیکن یعنی وہ ہر بے ایمان کافر کی بات مان لیتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا اس پر، انہ من تولاہ، جو آدمی شیطان سے دوستی لگائے گا، فإنہ یضلہ، شیطان اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ، اور اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی شیطان تو سیدھا جہنم تک لے جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، من البعث، اٹھنے سے، یعنی قیامت کے دن اٹھنے میں تمہیں شک ہے نا، تو تمہیں ہم بتاتے ہیں۔ فإنا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، کہتے ہو نا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پہلی مرتبہ کس چیز سے بنے ہو؟ پہلی مرتبہ بھی تو مٹی سے بنے ہو نا، تو پہلی مرتبہ بننا مشکل ہے، دوسری مرتبہ تو مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر گندے پانی سے، ثم من علقۃ، پھر وہی پانی ایک لوتھڑا بن گیا، ثم من مضغۃ، پھر وہ بوٹی بن گئی، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کہ کچھ کے نقش بن گئے کچھ کے نہیں بنے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے اس بات کو واضح کر دیں، یعنی یہ طریقہ ہوا ہے تمہارا دنیا میں آنے کا، اگر اس کو سمجھتے ہو تو پھر آخرت میں اٹھنے کو بھی یقین کر لو کہ وہ ضرور ایسے ہی ہوگا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہماری مرضی پر ہے، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلا، لڑکا بنا کے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، وَمِنْكُمْ، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، مَن يُتَوَفَّىٰ، جو وفات پا جاتے ہیں، یعنی جوانی تک ہی گئے،
وَمِنْكُمْ اور بعض تم میں سے وہ بھی ہیں مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ جو رذیل عمر کی طرف پھرتے ہیں، یعنی انتہائی بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ نہ یاد رہے بعد علم علم کے بعد شیئن کچھ بھی، یعنی وہ عمر آ جاتی ہے کچھ یاد نہیں رہتا، آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سبحان بطر اللہ تھا۔ چلو دوسری مثال دکھاتے ہیں، یہ تو ایک مثال ہے نا قیامت کو اٹھنے کی، دوسری مثال دیکھو وَتَرَى الْأَرْضَ تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتاً جو مرچھائی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا جب ہم نازل کرتے ہیں عَلَيْهَا اس پر الماء پانی، اہتزت تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور ابر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگتے ہیں من کل زوج بہیج ہر قسم کے جوڑے پر رونق یعنی خوبصورت درخت اور پودے، اور اسے طرح طرح کے غلے کی جتنے پودے ہیں وہ اگ کے آتے ہیں، تو یہ خوبصورت زمین بن جاتی ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ ذالک یہ اس لیے بیان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ والحق وہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب نہیں شک فیہا اس میں، یعنی قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقین نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یبعث اٹھائے گا من بالقبور جو لوگ قبروں میں، یعنی قبروں سے جو بھی ہے ایسا نہیں ہے کوئی رہ جائے، سب باہر آئیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں وہ بھی ہے من یجادل فی اللہ جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، یعنی بات اسی کی جا رہی ہے نا، تو وہ جھگڑا یہی کرتا تھا کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر ہوتے، تو سرکار نے فرمایا وہ میں نہیں کروں گا، اللہ کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ وہ کرنے والا ہے۔ فرمایا بغیر علم علم بھی نہیں ہے نا، ویسے اٹکل بچو مارتا ہے، کوئی علم ہوتا ہے علم سے بات کرتا ہے پھر تو الگ بات۔ ولا ہدن اور ہدایت بھی اس کے پاس نہیں ہے، ولا کتاب منیر اور کوئی روشن کتاب بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کتاب منیر سے مراد آسمانی کوئی ایسی کتاب ہو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ جاہل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا جھگڑے کی۔ ثانیہ فیہ گردن موڑتے ہوئے حق سے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کرے، اللہ کی راہ جو صحیح ہے اسلام کی اسے ہٹانے کے لیے وہ جھگڑے کرتا تھا۔ لہو فی الدنیا خزی اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامہ قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب، یعنی وہاں اس سے زیادہ رسوائی ہونے والی۔ ذالک یہ بما قدمت بسبب اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا یدا کا اس کے ہاتھ میں، یعنی جو کچھ تیرے عمل تھے نا، جو کرتوت تھے تیرے، اس کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ نہیں ہے ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہیں مَن یعبد اللہ جو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرف ایک کنارے پر، یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے جو ہمارا حال ہے نا آج۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ اگر اسے پہنچے بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اعرابی تھے، کہتی لوگ آتے کلمہ پڑھتے اور پھر دیکھتے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، بیماری تھی چلی گئی ہے، قحط سالی دور ہو گئی ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، پھر تو وہ خوش ہوتا، کہتا ہے بھئی اسلام اچھا مذہب ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور ہمارا بھی حال یہ ہے کہ اگر نمازیں شروع کرتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہو جائیں پھر تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ ہو کہتے ہیں کیا ملا ہے، کچھ نہیں ملا۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر اسے پہنچے کوئی فتنہ یعنی کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، انقلب علی وجہہ مڑ جاتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ اسے دنیا اور آخرت کا خسارہ ملا۔ ذالک یہ هو الخسران المبین یہ خسارہ بہت بڑا ہے، یعنی آخرت میں جو آدمی ذلیل ہو گیا ہے جہنم میں گیا ہے اس سے بڑھ کے خسارہ کس کو ہے۔ یدعو من دون اللہ وہ پوجا کرتے ہیں ان کی جو اللہ کے سوا، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، ما لا یضر جو انہیں نہ نقصان دیں، وما لا ینفع اور جو نہ نفع پہنچائیں۔ ذالک هو الضلال البعید یہ گمراہی ہے بڑی۔
یدعو یہ پوجا کرتے ہیں لمن ضرہ جس کا نقصان اقرب و زیادہ قریب ہے من نفی اس کے نفع سے، یعنی اسے نفع تو صرف یہ ہے نا کہ بیچتے ہیں بتوں کو پیسے کماتے ہیں، لیکن نقصان اسے کئی گنا زیادہ ہے۔ لبیس المولا یہ برا دوست ہے، ولبیس العشیر اور برا رشتہ دار ہے، یعنی شیطان جو ہے یہ بدترین دوست بھی ہے اور بدترین رشتہ دار۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جنات ایسے باغات میں تجری جن میں جاری ہوں گی الانہار نہریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے، من کان یظن جو گمان کرتا ہے یہ اللہ ینصرہ اللہ کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا فی دنیا میں والآخرہ نہ آخرت میں، فلیمدد اسے چاہیے کہ باندھے بسبب رسی للسما آسمان کے ذات، ثم لیقطع پھر پھانسی چڑھا لے اپنے آپ کو، فلینظر پھر دیکھے هل یذهبن کیدہ کیا اس کا مکر پورا ہوا ہے، ما یغیظ جو سے غصہ ہے، یعنی اگر سمجھتا ہے نا اللہ نہیں کچھ کرتا پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا کے دیکھے پھر ٹھیک ہو جائے گا کام اس کا، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ پر خرابی ہوگی جی اس اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے تو اچھا کام بھی ہوا، اس وقت کہہ دیا ہماری اپنی محنت ہے ہماری اپنی کوشش ہے، تو فرمایا اگر یہ سمجھتے اللہ نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ کر لو۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آیات بینات واضح آیات ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ یادی ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو چاہتا ہے جس کی اپنی مرضی پر، ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والصابین اور مجوسی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، والمجوس اور مجوس صابین بے دین اور مجوس سے مراد مجوسی، والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفصل بینہم ان سب میں فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یسجد لہ سجدہ کرتی ہے ہر چیز من فی السماوات و من فی الارض جو زمین و آسمان میں ہے، والشمس اور سورج بھی، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس اور لوگوں میں بھی بہتے، وکثیر اور بہت ساری ایسے بھی ہیں حق علیہ العذاب جس پر عذاب ثابت ہو گیا، یعنی جو عذاب میں جانے کے لائق ہو گئے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ جسے اللہ ذلیل کرے فما لَهُ مِن مُكْرِمٍ اسے عزت دینے والا کوئی نہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ چاہتا ہے جو وہی کرتا ہے، جو حضرات مسجد میں ہیں سب پر سجدہ لازم ہو گیا ہے، جو گھروں میں بھی سن رہے سب پر سجدہ لازم ہو گیا ہے، اب مسجد میں جانے سے پہلے سجدہ کر کے جانا۔ آذان خصمان یہ دو گروہ ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، یعنی اسلام اور کفر ہمیشہ آپس میں مخالف رہے ہیں اور یہ کافر مسلمانوں سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے۔ فالذین کفروا جو لوگ کافر ہیں قطعت لہم ثیاب کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے من نار آگ کے، یعنی کوٹ پتلون سارا آگ کا ہی ہوگا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم بہایا جائے گا، یصب بہایا جائے گا فوق رؤوسہم ان کے سروں پر الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسارو بھی گل سڑ جائیں گے اس سے ما فی بطونہم جو پیٹوں میں ہے، والجلود اور چمڑے، یعنی اوپر کے چمڑے پر لگے گا تو چمڑا گیا اور اندر جو جائے گا وہ اندر کا سارا گیا، لیکن یہ نہیں کہ پھر وہ گئے ختم ہو گئے دوبارہ پھر اسی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما جب کبھی ارادہ کریں گے یخرجو نکل جائیں، منہا اس عذاب سے، من غم اس غم کی وجہ سے، یعنی دکھ تکلیف سے بھاگنا چاہیں گے
کوئی دوفیہ دوبارہ لٹا دی جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور حکم ہوگا چکھو جلانے والا عذاب۔ لیکن ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل فرمائے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہوں گی، یخلون فیہا، اس میں زیور پہنائے جائیں گے، من اساور، کنگن ہوں گے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، جن میں موتی جڑے ہوں گے، یعنی سونا اس لیے مت پر حرام ہے کہ جنت میں دیا جائے گا، اس کی شان و شوکت ہوگی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ، اور لباس بھی ان کا اس میں ریشم کا ہوگا۔ کئی لوگوں نے جنت میں پسند نہیں کیا، انہوں نے دنیا میں سونا پہننا شروع کر دیا کہ چلو وہاں ضرورت نہیں ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور ان کو راہ دکھائے گی پاکیزہ بات کی طرف، من القول، بات سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے، مسلمان بنایا ہے، اور پھر وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور چلایا گیا انہیں اس راستے پر جو تعریفوں والا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یعنی اسلام لانے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ کون سی مسجد حرام؟ الذی جعلناہ للناس، وہ جو ہم نے لوگوں کے لیے بنائی ہے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں حق وہاں کے رہنے والوں کا اور باہر سے آنے والوں کا۔ یہ دلیل ہے ہمارے امام صاحب کی کہ وہاں پر کوئی آدمی کسی مکان میں رہتا ہے وہ تو بنانے کی وجہ سے کرایہ لے گا، ورنہ کرایہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ برابر ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں میرا حق جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْخَادٍ، اور جو اس میں ناحق بات کی کوئی کوشش کرے گا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی کوئی وہاں زیادتی کرے گا، کوئی وہاں جرم کرے گا، نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے اسے، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت، بیت اللہ شریف کے پاس، اللہ تشرک بھی شیئا، پہلا یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی کہ وہ کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ یہ تم نے بھی آگے لوگوں کو کہنا ہے۔ وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور پاکیزہ بنا میرے گھر کو۔ پاکیزہ بنا کا مطلب یہ ہے تیار کر، کیونکہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں خانہ کعبہ ختم ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد اسی طرح رہا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو پھر وہ جگہ جو ہے دکھا دی گئی، اس جگہ آپ نے بنایا ہے۔ وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، بنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی آپ اس کو دوبارہ پھر تعمیر کر دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یعنی پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کر کے لوگوں آؤ بیت اللہ کے حج کو۔ کہا یا اللہ آواز کہاں تک جائے گی، یہ تو میل 2 میل تک جائے گی، پوری دنیا کیسے میری آواز سنی؟ فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، تو آواز دے۔ آواز دی 7 آسمانوں تک بھی گئی ہے، اور پوری روئے زمین پر آواز دی ہے، اور جو روح پیدا نہیں ہے انہوں نے بھی سن لی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہے اللہ نے اتنے حج نصیب کیے ہیں۔ فرمایا یا تو کا رجالن، آئیں گے لوگ پیدل بھی، والا کل ضامر، اور ہر قسم کی اونٹنیوں، دبلی اونٹنیوں پر۔ اس زمانے میں اونٹنیاں ہوتی تھی نا، کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، یا جہاز بھی نہیں تھے۔ یا تھی نہ، آئیں گے من کل فج عمیق، دور کی راہ سے، لیشہدوا، تاکہ حاضرون منافع لہم، ان کے جو نفع کی چیزیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر کریں گے، فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں، یعنی حج کے جو چند دن ہیں ان میں خوب اللہ کا ذکر کریں گے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں سے، یعنی چوپائے عطا کیے، وہ بھی یہاں آ کے اللہ کے نام پر قربان کریں گے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منا، اس میں سے، یعنی جو قربانی کرو خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ تنگ دست، الفقیر، فقیر کو، یعنی محتاج ہے، مانگنے والا ہے،
سب کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ ثم الیغزو تفسہم، پھر اپنی مہر کو جہاد دور کرو، یعنی قربانی کرنے کے بعد غسل کرو۔ ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ اپنی منتیں پوری کریں، یعنی جس کسی نے حج کی، عمرے کی کوئی منت مانی ہے وہ بھی پوری۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کرو بیت اللہ شریف کا۔ ذالک، یہ ہے اللہ کا حکم، ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، اس کے رب کے یہاں۔ احلت لکم الانعام، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تم پر پڑھ دیا گیا، یعنی قرآن میں جن کا بیان آ گیا ہے حرام ہے وہی حرام۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچو بتوں کی پلیدی سے۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی باتوں سے۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، نہ شرک کرنے والے ہو۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فکأنما، گویا کہ خر من السماء، آسمان سے گر گیا، فتخطفہ الطیر، اس کو پرندوں نے چک لیا، اور تہوی بہ الریح، یا دور پھینک دیا اس کو ہواؤں نے، فی مکان سخیق، بڑی دور کی جگہ میں، یعنی انتہائی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ ذالک، یہ بھی ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے نشانات کی۔ اللہ کے نشانات کون سے ہیں؟ صفا مروہ ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ حرمت والی جگہ، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تعظیم کیا ہے؟ کہ وہاں پر جوتوں سمیت نہیں جانا ہے، ادب کرنا ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی کلام بھی نہیں کرنی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، گندی فوج زبان، کوئی غیبت چغلخوری وہاں بالکل نہیں کرنی ہے، اس کی تعظیم یہ بنتی ہے۔ لیکن حیران ہوتے ہیں کئی جوتوں سمیت ہی طواف کر رہے ہیں، قرآن اور جوتے ایک ہی جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم ضروری ہے، آگے آ رہا ہے۔ اور من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے نشانات کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے، یعنی تقوی ہوتا ہے نا، بدن کا تقوی کیا ہے؟ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا، ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا اس سے روکنا، یہ بدن کا تقوی ہے۔ اور دل کا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں یا پسندیدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ادب کا دھیان رکھنا۔ فرمایا لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس کے اندر بڑے نفع ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت تک، ثم محلھا، پھر داخل ہونا، الی البیت العتیق، بیت اللہ کی طرف۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، کہ وہ اللہ کا گھر ہے جو بالکل آزاد ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، منسکن، قربان گاہ یا طریقے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو اللہ نے انہیں دیا، مِن بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپائیوں سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے محبوب خوشخبری سناؤ تواضع کرنے والوں کو، عاجزی والوں کو۔ کون ہے عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں پہنچی مصیبت۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے۔ وَالْبُدْنَ، اور وہ اونٹ، جَعَلْنَا لَكُمْ، جو ہم نے بنایا تمہارے لیے، مِن شَعَائِرِ اللہ، وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے، یعنی اونٹ وہ جو قربانی کے لیے لے جا رہے ہو وہ بھی اللہ کے نشانات میں سے ہے، اور اس کی بھی تعظیم کرو۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پر بھی اللہ کا نام لو، صواف، جب اس کا پاؤں باندھ لو۔ اونٹ کو جو کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کے ایک ٹانگ اس کے باندھ دیتے ہیں تو تاکہ وہ دوڑے پھرے نہیں، پھر اس کو وہیں سے ذبح کرتے ہیں۔
وَإِذَا وَجَبَتْ جب وہ گر جائے جنوبها پہلو کے بل فَكُلُوا مِنْهَا اس کو کاٹ کے کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ دے دو اس کو بھی جو صابر ہے اس کو بھی جو مانگنے والا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی مانگنے ہی آئے تو دو، جو نہیں آیا اس کو بھی دو نا۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا اس طرح ہم نے تمہارے قابو میں کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، یعنی اتنے بڑے بڑے اونٹ کداور اور چھوٹا سا انسان ہے جدھر مزید چلائے پھرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قابو میں دیا نا۔ لن ینال اللہ نہیں پہنچتا اللہ تک لحوم ہوا گوشت ولا دماء ہوا نہ خون، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے، ولا کی ینالو تقوی منکم یہ لیکن وہاں پہنچتا ہے تقوی تمہارا کہ تمہارے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ کذالک اسی طرح سخرا وہ قابو کیا لکم تمہارے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی جو تمہیں اس نے ہدایت دی ہے، وبشر المحسنین اور خوشخبری سناؤ احسان والوں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹالتا رہتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان کفور ہر خیانت کرنے والے نہ شکری کو۔ اذن للذین یقاتلون اجازت دی گئی ہے ان کو جو جن کو مارا گیا بأنہم ظلموا کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی مکہ شریف میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے، جو بھی صحابی آتا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی ماتھے پر زخم ہے، تو صحابہ کرام کوئی بھی کہیں نکلتا تو وہ پتھر مارتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے صبر کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جہاد کا حکم نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق نہ حق، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ مگر جو کہتے ہمارا رب اللہ ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا بعضهم ببعض کو بعض سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ لڑائیاں جو ہیں وہ خود بند نہ کراتا تو لہدمت تو گر جاتے صوامع خانقاہیں وبیع گرجے وصلوات اور کلیسے ومساجد اور مسجدیں، یعنی کچھ بھی نہ رہتا اور لڑائیاں لگاتار رہتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے ہٹا کے رکھا ہوا۔ یذکر فی اسم اللہ جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثیراً بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی من ینصر جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی عزیز بڑا طاقت والا عزت والا ہے۔ الذین وہ لوگ ہیں مکناہم فی الارض اگر ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ نماز اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ کے پاس ہے سب کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اے میرے محبوب اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فقد کذبت قبلہم تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد نے حضرت ہود کو، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے اپنے پیغمبروں کو، واصحاب مدین اور مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو، وَكُذِّبَ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، یعنی سب نبیوں کو لوگوں نے کہا نہیں مانتے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ہم نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ اپنے چھتوں کے بل گرے ہوئے، ان کے محلات گرے ہوئے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کنویں بیکار پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کچ کیے ہوئے ان کے محل وہ ویران ہو گئے ہیں۔ افلم یسیروا کیا یہ مکے والے نہیں پھرے فی الارض زمین میں، فتکون لهم قلوب اگر ان کے دل ہوتے یا یعقلون بہا دیکھ کر سمجھ جاتے، یعنی بستیاں جن پر عذاب آئے وہ مکے کے قریب ہیں ساری، تو دیکھ لیتے وہاں جا کر، لیکن ان کا عقل ہی نہیں ہے۔ اور آذان یسمعون بہا یا کان ہوتے تو سن لیتے یہ باتیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار
لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آنکھ کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب، یہ دل کے اندھے ہیں، التی فی الصدور، وہ دل جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، میرے محبوب یہ آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے وعدے کی۔ وَإِنَّ يَوْمًا، بے شک ایک دن عند ربک، تیرے رب کے یہاں کا الف سنۃ، مثل 1000 سال کی ہے، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا، وہ دن اس طرح یہ ان دنوں کی طرح نہیں ہوگا، لمبے لمبے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں مہلت بھی دے رکھی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑا انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ قل، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، سوائے اس کے نہیں، آنا، میں، لکم، واسطے تمہارے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلا، یعنی میں تمہیں واضح طور پر، کھلے طور پر ڈرانا چاہتا ہوں اس عذاب سے جو عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے عذاب سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فالذین، پس وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ تم یہ لوگوں کو بتا دو کہ جہنم سے ڈراتا بھی ہوں اور ایمان والوں کے لیے بتاتا ہوں کہ ان کے لیے رزق اچھا اور بخشش ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، معاجزین، وہ عاجز کرنے والے ہیں، یعنی وہ یہ قرآن مجید کے اندر ایسی باتیں نکالنے والے ہیں کہ جو حقیقی مطلب نہیں ہے قرآن کا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے، الا مگر اذا تمنا، جب وہ نبی پڑھتا ہے، القی الشیطان، تو شیطان ڈال دیتا ہے، فی امنیتہ، اس کی پڑھائی میں، یعنی وہ جب نبی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پڑھائی کے دوران وہ شیطان اس کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ سورہ نجم تلاوت کی، تو سورہ نجم میں تلاوت کرتے کرتے آپ نے وہ جو لات، عزیٰ، منات کا جہاں ذکر آتا ہے نا، وہ منات الثالثۃ الاخری، یہ جب پڑھا تو نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ ایت میں رک جاتے تھے اتنی دیر کہ سننے والے ایک دفعہ اس ایت کو دہرا لیتے تھے، تو اتنی دیر رکے تو شیطان کو موقع مل گیا، اس نے آگے سے لوگوں کے دلوں میں اور کانوں میں پھونک دیا کہ یہ تینوں خدا ہیں، وہ برحق ہیں، وہ درست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہمارے بتوں کی تعریف آ گئی ہے، قرآن میں آ گئی ہے، تو اب قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا تو آپ بڑے پریشان ہوئے، کہا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ
ہر نبی اور ہر رسول جب آ کر لوگوں کو کوئی اچھی بات بتاتا تھا تو شیطان ان کی اچھی باتوں میں، ان پڑھنے میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی لقمہ ڈال دیتا تھا. یہ اس کا ذکر ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ ختم کرتا ہے اس کو جو شیطان ڈالتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ محکم کرتا ہے آیتیں، یعنی جو اصل آیت ہے وہ لے آتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے جو شیطان نے ڈالا ہے فتنۃ فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بے شک ظالم لفی شقاق بعید بہت بڑے اختلاف میں پڑے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم جو علم دیے گئے، انہ الحق یہ بات حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور تاکہ جھک جائیں دل ان کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والا ان کو جنہوں نے ایمان لایا، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہمیشہ کافر، فی مریۃ منہ اس کے شک میں پڑے رہے، حتی تأتیہم الساعہ یہاں تک کہ قیامت آ گئی، بغتۃ اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم یا ان پر عذاب آ جائے اس دن کا جو بھی مراد ہے. الملک یومئذ للہ اس دن اللہ فرمائے گا آج بادشاہی اسی آج کے دن اللہ کی بادشاہی ہے. یحکم بینہم وہ فیصلہ فرمائے گا لوگوں میں. فالذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک وہی لوگ ہیں لہم عذاب مہین ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. والذین ہاجروا اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا پھر مارے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ اللہ ان کو روزی دے گا، رزقاً حسنا رزق حسن، یعنی اعلیٰ رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ وہ ذات ہے جو خیر الرازقین بہتر روزی دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا اور انہیں ضرور ایسی اعلیٰ جگہ میں داخل کرے گا، یردونہ جس کو وہ پسند بھی کریں گے، خوش ہو جائیں گے جا کر دیکھ کر. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلِیمٌ حلیم وہ علم والا بردبار ہے. ذالک یہ بھی ہے، ومن عاقب اور جو کوئی بدلہ لے، بمثل ما عوقب بھی مثل اس کی جو اسے سزا دی گئی ہے، ثم بغی علیہ پھر وہ اس پر بغاوت کرتا ہے، لینصرنہ اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا، یعنی جس پر زیادتی ہوئی ہے اللہ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عفو غفور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. ذالک یہ اس لیے کہ بأن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یعنی جب دن بڑا ہوتا ہے تو وہ رات اس میں آ جاتی ہے، اور جب رات بڑی ہوتی ہے تو دن اس میں چلا جاتا ہے. فرمائیے اپنی اس کی کاریگری ہے. وَأَنَّ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر سننے والا دیکھنے والا ہے. ذالک بأن اللہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات و الحق کو وہ برحق ہے، یعنی یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سارا کام میرا ہی ہے.
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ اور بے شک وہ جن کی پوجا کرتے ہیں من دونہ اللہ کے سوا هو الباطل وہ سب باطل ہے، یعنی یہ بت جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ سب باطل ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ پر حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر وہ بلند بڑی ذات ہے۔ الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل نازل کیا من السماء ماء آسمانوں سے پانی۔ یہ بارش کے بارے میں عموماً ہمارے سائنسدان تو کہتے ہیں نا کہ یہ زمین سے ہی پانی اٹھتا ہے اور زمین سے ہی زمین پر آتا ہے، اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے۔ تو اس من السماء ماء سے یا تو یہ مراد ہے کہ آسمان سے ہی پانی آتا ہے، اور یا یہ ہے کہ من السماء کا معنی ہوگا آسمان کی طرف سے، سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری روزی جو ہے، ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ آسمانوں میں تمہاری روزی ہے، حالانکہ روزی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین سے پیدا ہوتی ہے، تو آسمانوں سے روزی کا مطلب کیا ہے کہ بارش آسمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور زمین میں جب تک بارش نہ آئے تو کوئی روزی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، تو بارش برستی ہے روزی پیدا ہوتی ہے، تو وہ میں نہ نکلتا ہے کہ وہ روزی اس بارش کے ذریعے سے پیدا ہوتی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا رزق جو ہے جو کچھ ہے وہ آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، تقسیم وہاں ہوتا ہے اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا فی السماء رزقکم۔ تو یہ آسمانوں سے بارش ہونے کے یہ مطلب ہے۔ تو جب بارش نازل ہوئی فتصبح الارض مخضرا ہو گئی زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف خبیر بڑا مہربان خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض اسی کا جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللہ بے شک اللہ تعالی لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے سخر لکم تمہارے قابو میں کر دیا ما فی الارض جو زمین میں، یعنی کتنے بڑے بڑے ہاتھی اور بڑی بڑی چیزیں وہ تمہارے قابو میں کر دی ہیں، تم جدھر مرضی چلاؤ، بڑی بڑی کشتیاں جہاز یہ سب تم چلا رہے ہو۔ والفلک تجری اور کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بھی امری اس کے حکم سے چل رہی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور تھام رکھا ہے اس نے آسمان کو ان تقع علی الارض کہ وہ زمین پر گرے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی ہوئی ہیں۔ ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنائے منسکن کچھ قاعدے، ہم ناسکو وہ ان پر چلتے ہیں، یعنی قانون کچھ بنائے ہیں ہر امت کے، وہ ان پر وہ چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر نہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں۔ یہ کچھ کافر اعتراض کرتے تھے کہ عجیب مسلمان ہو کہ خود مارو جانور تو کہتے ہو حلال ہے، اور اللہ مار دے کہتے ہو حرام ہے، یعنی جب ذبح کرتے ہو تو خود مارتے ہو نا، کہتے ہو خود مارتے ہو تو کہتے ہو حلال ہو گیا، اور رب مار دے رات کو صبح مردہ ہو تو کہتے حرام ہے، تو یہ عجیب مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ قاعدے مقرر کر رکھے ہیں کسی چیز کے زندہ رہنے اور مرنے کے، اس قاعدے کے مطابق ہو تو وہ حلال ہے، اگر اس قاعدے کے خلاف ہے تو وہ حرام ہے۔ فرمایا فلا ینازعنک تجھ سے یہ لوگ نہ جھگڑا کیا کریں اس معاملے میں۔ وادع الی ربک بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف۔ انک لعلی ھدی مستقیم بے شک تو اوپر ہدایت کی ہے جو سیدھی ہے۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ میرے محبوب اگر تیرے ساتھ یہ جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ عَالَمْ تو یہ بات کہہ دیجیے اللہ ہی جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو۔
اللہ یحکم بینکم، اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان و زمین میں ساری چیزوں کا ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے، یعنی سب کچھ اس نے لکھ کے بھی رکھا ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، نہیں اتاری گئی اس پر سلطاناً کوئی دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل نہیں آئی، بغیر دلیل کے کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا انہیں علم بھی کوئی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات جو واضح ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا، تو پہچان لے گا ان لوگوں کے چہروں سے، المنکر جو انکار کرنے والے ہیں، یکادون قریب یستون بالذین، کہ ان لوگوں پر ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جن پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کافروں کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے چہرے ہی بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ماننی ہی نہیں ہے، انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ قل فرما دیجیے، فأنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بری چیزیں، وہ کیا ہے، النار، آگ ہے، وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اللہ نے اس آگ کا کافروں سے، یعنی جو لوگ ہماری آیتوں میں اس طرح کریں گے ہم ان کو اسی آگ میں ڈالیں گے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب بیان کی گئی مثل، مثال، فاستمعوا لہ، غور سے سنو اس کو، ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کی، یعنی جن کی پوجا کی جا رہی ہے، بت، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، یعنی ساری دنیا کے بت جمع ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت پڑھ کے نبیوں ولیوں کہ وہ بھی الٹا طریقے، نبیوں ولیوں نے یہ دعویٰ کب کیا کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں؟ وہ تو سارے یہی کہتے رہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ لے کر پہاڑوں تک، آسمانوں تک، سب اللہ نے بنایا۔ یہ ولیوں کا موضوع نہیں رہا کہ وہ کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن کیا کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی شکل کا بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جائے گا۔ تو مکھی کیا وہ پرندہ پورا بنایا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے بتوں کی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کو تھوپ دینا نبیوں یا ولیوں پر یہ غلطی ہے۔ نبیوں ولیوں کا موضوع یہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، بتوں سے چھڑاتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ ساری کائنات بنانے والی اللہ کی ذات ہے، سارے معاملات درست کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا من یسلبہم الذباب شیئا، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ، اسے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، یعنی ان کے کھانے پر مکھی بیٹھ کے کوئی چیز لے جائے بتوں کے تو وہ اسے نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور مانگا ہوا دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ، نہیں ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر کی، حق کا قدری، جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، یعنی مشرکین اور کفار نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو نہ ماننا اور جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی نہ قدری نہیں۔ یا
اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا نعمتوں میں اور اپنی بڑائی بیان کرتے رہنا کہ ہمارا یہ کمال ہے، ہماری یہ محنت ہے، سب کچھ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو ہر حال میں بندے کو اپنے رب سامنے رکھنا چاہیے اور ہر اچھی چیز میں، ہر اچھے معاملے میں الحمدللہ کہنا چاہیے. فرمایا کہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا غالب ہے. اللہ یصطفی، اللہ چنتا ہے من الملائکۃ، فرشتوں سے، رسولان رسول، ومن الناس، اور لوگوں سے بھی رسول. فرشتوں کے اپنے رسول ہیں نا، اور لوگوں میں اپنے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام ہمارے حضور جو ہیں یہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں اور ہمارے بھی رسول ہیں. یہ ساری کائنات کے رسول ہیں. یہ جس طرح انسانوں کے ہیں اسی طرح حیوانوں کے ہیں، اسی طرح بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر زمین پر انسان رہتے ہیں اور ان انسانوں میں اسی طرح نبی آتے رہے جس طرح اس زمین پر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث کے اندر آتا ہے. تو ان زمینوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آئے ہیں. لیکن جس دن ہمارے حضور آ گئے ہیں بس وہ بھی سب ختم. اب ہمارے حضور علیہ السلام ساتوں آسمانوں کی مخلوق کے بھی رسول ہیں اور ساتوں زمینوں کی مخلوق کے بھی رسول ہیں، ساری کائنات کے رسول. اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ارسلت الی الخلق کافہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اس کائنات میں اب کوئی بھی اور رسول ہونے کا یا رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ فرشتوں میں اور لوگوں میں رسول چنتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے یا پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ آیت جو ہے ہمارے نزدیک سجدہ نہیں ہے، یہ شافعیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد ہیں وہ اس آیت پر بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ اس آیت پر سجدہ نہیں ہے. یہ اماموں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. کوئی کہے کہ امام شافعی نے یہاں سجدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں. اماموں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا. تو شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پر سرکار نے کیا ہے سجدہ، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نہیں کیا. تو بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں دونوں کے حدیثوں سے. وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے، حق کا جہاد ہی، جس طرح حق ہے جہاد کرنے کا. تو یہ جہاد سے مراد نفس کے ساتھ جہاد ہے. اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ خوب جہاد کرو اور اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر چلاؤ. اس کا مطلب ہے یہ سجدہ بھائی تقریباً 15 سجدے بن گئے. ہاں اس کو ڈال کے 15 بن گئے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم نہ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا آسان دین بنایا. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اب ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں. 30 سنتیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اس دین پر ابھی بھی چلتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اب بھی ہم ان پر عمل پیرا ہیں. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہے نا، تو ان کے باپ ہمارے بھی باپ ہے نا. باپ کا باپ وہ 2 مرتبہ باپ لگتا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، لہذا ہمارے بھی وہ باپ ہیں. فرمایا ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوئے وہ مسلمان کہلائے ہیں. لیکن ہم بھی انہی کے چونکہ ملت پر چلتے ہیں اس لیے ہمارا نام بھی مسلمان رکھا گیا.
من قبل اس سے پہلے وفی ھذا اور اس دین میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. حضور علیہ السلام ہمارے اوپر گواہی دیں گے. وتکونوا شہداء علی الناس اور تم پہلی امتوں کے گواہ ہو. یہ امت پہلی امتوں کی گواہی دے گی کہ ان کے پاس نبی آئے، نبیوں نے بتایا، انہوں نے نہیں مانا. وہ کہیں گے تمہیں کیا پتا، تم بعد میں آئے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، فرمائیں گے میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، ان کے پاس رسول آئے تھے اور انہوں نے نہیں تسلیم کیا. فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، واعتصموا باللہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں آئے تو پکڑ لو، مراد یہ اس کے حکموں کو مانو، اس کے قرآن کو مانو، اس کے دیے ہوئے اسلام پر قائم رہو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے، اللہ کے اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ ہی کو پکڑنا ہے. ہوا مولاکم وہ تمہارا مالک ہے. یہ سیاق و سباق سے دیکھا جاتا ہے کہ مولا کے 26 معنی ہیں. بعض لوگ یہاں اس سے اگر مولا کسی اور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مولا کہہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھو جی اللہ کے بغیر مولا کوئی نہیں ہے. مولا کے 26 معنی ہیں تو سیاق و سباق سے معنی کرنا پڑتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام بھی مولا ہیں. حضرت حیدر کرار کو سرکار نے خود فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس مولا کا میں نے دوست ہے. تو یہ مولا کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے.